السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے ایک صاحب کا انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے صحافیوں کی اقسام بتائی تھیں، ایک وہ صحافی جو کہ پرو عمران، ایک وہ صحافی جو اگینسٹ عمران، ایک وہ صحافی جو صحافی۔ ان کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ آپ کون ہیں؟ دیکھیے، میں تو بڑی حد تک پرو عمران صحافی ہوں، سیدھی بات ہے، اور یہ پرو عمران ہونے میں مجھے صاف نظر آتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، طلعت حسین صاحب تابش ہاشمی کے شو میں موجود تھے، تو تابش ہاشمی کے شو میں پہلا ہی جو ان کے بیٹھنے کا سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں دو ٹائپ کے صحافی ہیں، ایک ہے پرو عمران اور ایک ہے اینٹی عمران، ٹھیک، آپ کون سی ٹائپ کے صحافی ہیں؟ تو طلعت صاحب نے پھر وہاں پر یہ کہا کہ نہیں، تیسری ٹائپ کی، ایک پرو عمران ایک اینٹی عمران، تیسری ٹائپ ہے صحافی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خود کو صحافی گردانا، ٹھیک، طلعت حسین صاحب نے، تو یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا، جو بھی طلعت حسین صاحب کو جانتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ جانتا ہے کہ طلعت صاحب اینٹی عمران صحافی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک اینٹی عمران صحافی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بشرا بی بی کا اسلامک ٹچ سم تھنگ۔ اچھا، پورے ٹویٹ میں انہوں نے کسی چیز کا ایک اسکرین شاٹ بھی ڈالا تھا، بشرا بی بی کا تذکرہ ہی نہیں تھا اس اسکرین شاٹ میں یا اس پورے معاملے میں، اور انہوں نے بشرا بی بی کا اسلامک ٹچ لکھا ہوتا۔ تو میں نے کہا کہاں ہے اس میں بشرا بی بی کا اسلامک ٹچ؟ میں نے یہ سوال کیا، طلعت صاحب نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو ایک مجھے وہ بڑا انجوائے کیا میں نے اس چیز کو، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو طلعت صاحب جو ہے وہ میرے آئیڈیل ہوتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے ہم وہ سویرے سویرے آتا تھا پی ٹی وی پر مستنصر حسین تارڑ صاحب کے شو میں، اس کا ایک حصہ ہوتا تھا سویرے سویرے، اس شو میں طلعت صاحب نیوز پریزنٹ کرتے تھے، کئی بار انٹرویوز وغیرہ کرتے تھے، تو وہاں سے ہم طلعت صاحب کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے۔ لیکن خیر، ہم بھی بڑے ہو گئے، طلعت صاحب اور بڑے ہو گئے، اور پھر ہمیں سمجھ آ گئی اب طلعت صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا اچھا گزشتہ دنوں اسد طور نے طلعت حسین کے کچھ ٹویٹس پر ان کو لکھا ملازم طلعت حسین۔ تو طلعت حسین صاحب نے جو چیزیں کر کے دکھائی ہیں پچھلے کچھ عرصے، اگر آپ ان کو دیکھیں، مثال کے طور پر انہوں نے لفظ ہم چینج کر لیتے ہیں، اقلام بازی، جی، اس پر مبنی ایک تصویر لگائی، اور اپنی ویڈیو کا ٹائٹل گندی ویڈیوز، عمران خان، گے ٹائپ کی ایک بات انہوں نے کی، اور وہ ایک الزام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے اپنی ویڈیو میں، عمران خان پہ کسی نے الزام لگایا۔ یہ بات کرنے کے بعد طلعت صاحب نے جو تصویر لگائی، وہ تصویر کلپ آرٹ پر بیسڈ، وہ اقلام بازی پرفارم کرتا ہوا ایک امیج تھا، یہ طلعت صاحب نے اپنے تھم نیل پہ لگایا ہوا تھا۔ تو طلعت صاحب اس لیول تک تو گر گئے، یہ ان کی صحافت میں تنزلی کا عالم ہے، پستی کا عالم ہے۔ تو اب وہ بھلے قد ان کا 6 فٹ 1 انچ ہو یا 2 انچ ہو، بات یہ کہ وہ جس پستی میں گر چکے ہیں اس میں وہ اپنے منہ سے کہتے رہیں گے میں صحافی ہوں، تو ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ پرو عمران اور اینٹی عمران ہونے میں پرابلم نہیں تھا، یہ اپنے منہ سے صحافی کہیں، اس کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں اشر باجوہ، یہ بڑا زبردست ڈیٹا انالائز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے طلعت صاحب کا ایک اچھا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کچھ تھم نیل لگائے ہوئے ہیں آپ طلعت نے حسین پوچھا صاحب نہیں کے۔ پوسٹ مارٹم تو مرحومین کا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے کہا صحافت کا، تو اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان میں بدحال معیشت با کمال قیادت، پوچھیں $150 پر معیشت کون چلا رہا ہے، $150 پر، اور آٹا مہنگا، پیٹرول نایاب، اسٹیل مل ورکر فارغ، اور کوئی طلعت صاحب خدمت۔ نے پوچھا ہے کتنے کا ہے؟ شاید 280۔ نہیں، طلعت صاحب نے خود پوچھا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں پوچھا، ابھی آگے بڑھے گا تو پوچھیں گے۔ انقلاب عمران کے بھیانک نتائج، معیشت کی بدحالی، ملک ریاض کے کارنامے، پیٹرول مہنگائی اور عوام کی کھال۔ اور یہ وہی طلعت حسین صاحب ہے جنہوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا نا کہ بھئی اب ہم نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو نون لیگ کے جو کارنامے بجلی کے بلز کی وجہ، مہنگائی پہ نہیں تھا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ، وہ تھا کہ ٹیکس ہماری تنخواہوں پہ کتنا لگ رہا ہے۔ طلعت صاحب کی تنخواہ میں سے اب ذرا زیادہ پیسے کٹ رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نون لیگ کو میں ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ اپنے اوپر آئی نا، وہ کہتے ہیں کیا اتنے ہی جری تھے جی، حریفان آفتاب، چمکی ذرا سی دھوپ تو کمروں میں آ گئے، دم نکل گیا۔ جی، تو یہ ان کا حال ہوا تھا۔ اور اشر باجوہ نے اپنا انالیسس کر کے بتایا ہے
کہ مہنگائی کے بارے میں، پیٹرول کی قیمت کے بارے میں، ڈالر کے بارے میں، اشیاء خورنوش کی قیمت کے بارے میں طلعت صاحب کے بیشتر ٹویٹس 2022 مہنگائی، سے پہلے کے، بجلی، ڈالر، پیٹرول وغیرہ کے بارے میں 90% ویڈیوز اور پوسٹس 2022 اور اس سے پہلے ملیں گی. سب سے زیادہ 2019 اور 2020 میں. اب 2022 سے پہلے گورننس، بزدار، وسیم اکرم پلس، مہنگائی، بجلی، پیٹرول، ڈالر، معیشت، کالا جادو، اسٹیبلشمنٹ، ISI چیف، باجوہ، کالا سیم جادو. پیج. آپ سوچیں یہ شخص کہاں کس جگہ گر گیا ہے. اب 23-24 میں انہوں نے کیا، گھڑی، توشہ خانہ، اڈیالہ جیل، گوگی، گامے مامے، بشرا، نوبئی فتنہ، علیمہ کی شرلی، جج، عدالت، اسٹیبلشمنٹ، فیض، حاجرہ خان. علیمہ کی شرلی نہیں، یہ تو نہیں ہوگا یار. یہ تو مطلب آپ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سڑک نہیں، چھاپ چھچورے کی گفتگو. واقعی ایسا لکھا ہوا علیمہ کی شرلی. ٹھیک ہے. اور جج، عدالت، اسٹیبلشمنٹ، فیض، حاجرہ خان، وہ حاجرہ خان پنیزئی، اچھا مانیکا، قاضی آ گیا، الوی کے دانت، عمران کے ترلے، آڈیو لیک، اہم ٹاپکس یہ ہیں کہ یہ طلعت صاحب کا حال ہے. آپ دیکھیے کہ انہیں ویوز کے لیے، باقی چیزوں کے لیے جو ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ ان کے انالیسز میں یہ بھی شامل ہے کہ پی ٹی آئی کا مینشن کتنا ہوتا ہے، عمران خان کا مینشن کتنا ہوتا ہے. جہاں سے یہ تھریڈ شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی ایک انالیسز موجود ہے کہ پی ٹی آئی کا پورشن کتنا ہے، پی ایم ایل این کا پورشن کتنا ہے. انہوں نے ایک بڑا انالیسز دیا تھا اپنے پروگرام میں بیٹھ کر کہ عمران خان کے فالوورز کی تعداد اتنی ہے، نواز شریف کے فالوورز کی تعداد انہوں نے ملین بھی نہیں تھی، اتنی ہے، اور مریم کے اتنے ملین ہیں. پھر بھی جو ویوز ہیں وہ مریم کے اور نواز کے جو ٹویٹس ہیں ان کے ویوز دیکھے تو پھر لوگوں نے ان کو بتایا کہ نواز کے ٹویٹس کی جو ویوز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تقریباً 3,500 ریپلائز ہیں اور ان 3,500 ریپلائز میں 3200 گالیاں ہیں. تو یہ باتیں اظہار کر رہے تھے محبت. کہ ہاں. تو یہ اور باتیں کر رہے طلعت تھے. حسین نے ابھی تابش ہاشمی کے شو میں یہ بھی بتایا نا کہ میں عمران خان صاحب پر تنقید اس لیے زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ان کے قول اور فعل کے تضاد پر میں ناپتا تولتا پر رکھتا ہوں. نواز شریف گونگا ہے، مریم نواز شریف تو خاموش ہے. نواز شریف، مریم نواز بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے. میں عمران خان پہ تنقید اس لیے زیادہ کرتا ہوں. یعنی ایک شخص بنا ہے 3 بار کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اور اس دوسرے جس پہ یہ تنقید کر رہے ہیں اس کے خلاف نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، MQM، بلوچ جماعتیں، سرائکی جماعتیں، سندھ سے پیپلز پارٹی سب مل گئے ایک بندے کے خلاف جی، اور یہ تنقید اس ایک بندے پہ کریں گے. یہ ہمارے ملک کے ٹاپ کے صحافیوں میں شامل نام نہاد صحافی کا عالم ہے. ان پر تو ایک اور معاملے پر بھی تنقید ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کارنامہ اور انجام دیا، شامل والا، جو کوئٹہ میں انجام دیا تھا انہوں نے. تو اس پر بعد میں آئیں گے، لیکن یہ انالیسس مزید کیا بتاتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تابش ہاشمی کے شو پر جو طلعت صاحب نے بتایا، ڈیٹا کی مدد سے سمجھنے کی کوشش اگر کی جائے تو طلعت صاحب کون سے صحافی ہیں. اس کے لیے طلعت کی 2600 پلس یوٹیوب ویلوگز اور اس کے علاوہ 12,000 پلس ایکس پر کی گئی پوسٹ یہ شامل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس انالیسز میں، اور اس کے علاوہ طلعت کے یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز اور ایکس پوسٹ میں ان پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان 70 سے زائد عمران خان اور پی ٹی آئی ملتا ہے آپ کو. 70% یہ دیکھیے، یہ مبتلا ہونا ہے نا، عمران خان فوبیا میں مبتلا ہونا ہے. جو بات کرنی ہے وہ عمران خان کے خلاف کرنی ہے، عمران خان کی جماعت کے خلاف کرنی ہے. نون لیگ کے خلاف، جنہوں نے پنجاب پر سبسدہ حکمرانی بھی کی، ان کے خلاف بات نہیں کرنی. اب بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جتنے عجیب و غریب حکمرانی کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں، طلعت صاحب ان پہ بات نہیں کرتے. وہ اب بھی گوگی، فرا، پنکی، اس طرح کی باتیں اب بھی بڑے اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں. شرلی. اور اس کے علاوہ جو 2022 کے بعد، کیونکہ جب آپ پبلک کے کلوز رائے نہیں رکھتے تو یہ ہوتا ہے نقصان کہ مسلسل ان کی جو ریٹنگ ہے یا ویورشپ ہے وہ گر رہی ہے. اور باقاعدہ اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسز کیا گیا ہے 2022 اور اس سے پہلے سے، تو 2022 کے مقابلے میں ان کی ریٹنگ مسلسل گر رہی ہے. دیکھیے نا، طلعت صاحب جو ہیں وہ ان یوٹیوب صحافیوں میں شامل ہیں. یوٹیوب نہیں، یہ مین اسٹریم پہ بھی پروگرام کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب پر ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے چینل نے نیگیٹو گروتھ ریسیو کی ہے. یعنی یہ جہاں تھے اس سے نیچے آئے ہیں. تو ان کے فالوورز کے بڑھنے کی تعداد کم،
گھٹنے کی تعداد زیادہ ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنا کام کرنے کے بعد اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی نوبارد جو ہیں ان سے کہیں بہتر کام کر رہے ہیں, ان سے کہیں بہتر ویوز لے رہے ہیں. یہ طلعت صاحب کے سامنے ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ جو ویوز کے اعتبار سے پی ٹی آئی کوئی مقابلہ نہیں ہے. ویوز کے اعتبار سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اگری کر سکتے ہیں ان کی رائے سے یا پھر ان کا جو نقطۂ نظر ہے, لیکن باقاعدہ پچھاڑ دینا اور ایسی کوشش کرنا کہ آپ اڑا کے رکھ دیں عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, یہ تو صحافت نہیں ہے. تو آپ اپنا انتقام تو نہیں لے رہے. طلعت صاحب نے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں عمران خان پر ویڈیوز کی ہیں 834. جی. نواز شریف ان کے ویڈیو ٹائٹلز میں آیا ہے 201 بار. ٹھیک ہے. شہباز شریف آیا 71 بار, مریم نواز شریف کا نام آیا 34 بار, آصف زرداری آیا ہے 23 بار, بلاول بھٹو آیا 16 بار اور مولانا فضل الرحمان آیا ہے 13 بار. پرسنٹیج کے اعتبار سے عمران خان 70% پر موجود ہے. ٹویٹر پہ ان کی پوسٹ عمران خان کے بارے میں ہیں 1161. ٹھیک. نواز شریف کے بارے میں ان کی پوسٹ ہیں 333, شہباز شریف کے بارے میں 115, مریم نواز کے بارے میں 35, آصف زرداری کے بارے میں 85, بلاول بھٹو کے بارے میں 45 اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کی جو پوسٹس ہیں وہ ہیں 33. پی ٹی آئی کے بارے میں 705 بار, یعنی 62%. 62%. اسی طرح سے آپ دیکھیے پی ایم ایل این کے بارے میں 166, 15%. اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی یہ 3%. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ طلعت صاحب کام کرتے ہیں سما پہ. سما ہے علیم خان صاحب کا چینل. تو طلعت صاحب یہ بات پہلے بھی کے لیے آئی پی پی ریلیونٹ بھی ہو گئی تھی انتخابات. انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ آئی پی پی میں بڑے تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں جس چینل میں کام کرتا ہوں اس کے اونر آئی پی پی کے ہیڈز میں شامل ہیں, لیکن آئی پی پی میں بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ طلعت صاحب کا انالیسس, طلعت صاحب کی صحافتی مہارت کہاں جا کے سٹینڈ کرتی ہے. اسی طرح سے ان کی یوٹیوب ویڈیوز میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں مینشن ان کے ٹائٹلز میں پی ٹی آئی ہے 155 بار, 64% ان کے کانٹینٹ کا پی ٹی آئی کے بارے میں ہے حصہ. پی ایم ایل این ہے 48 بار, 20%. اسی طرح سے آئی پی پی ہے 2 بار, 1%. پاکستان پیپلز پارٹی 10%, ایم کیو ایم ہے 4%, ٹی ایل پی یہ ہیں 4% اور جے یو آئی والے ہیں اس میں 1%. یہ طلعت صاحب کا انالیسس اشر باجوہ صاحب نے نکالا ہے. اب ان کے تھمبنیل جو ہیں اس کا ایک انالیسس انہوں نے دیا اور کچھ ٹویٹس کا. The economy continues to crash and burn, but Nehru's won't stop playing the flute. یہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں ٹویٹ کیا. پاکستان's economy is now totally IMF fed. جی. IMF fed. It is breathtaking takeover of فائنینشیل سوورنٹی, انسٹیٹیوشنل اینڈ پالیسی انڈیپینڈنس. اچھا, یہ طلعت صاحب کہتے ہیں حج کبھی مفت نہیں تھا, ہاں حج کے ذریعے پیسہ بٹورنے کا عمل پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. یہ طلعت صاحب نے عمران خان صاحب کے دنوں میں ٹویٹ کیا تھا. اور اس کے بعد جو غربت, مہنگائی میں غرق ہوئی خلقت کے ہچکولے کھاتی ہوئی معیشت کا اہتمام, اور پھر انہوں نے تصاویر لگائی ہوئی, اسد عمر ہیں اس میں, عارف الوی آپ کو نظر آ رہے ہیں, فواز چودھری ہیں. تقریب ہوئی تھی جہاں پر قوالی سنی گئی تھی, تو اس کی انہوں نے تصویریں لگائی تھیں. انقلاب عمران کے بھیانک نتائج, معیشت کی بدحالی, ملک ریاض کے کارنامے, پیٹرول مہنگائی اور عوام کی کھال. اچھا, آٹا مہنگا, پیٹرول نایاب, اسٹیل مل ورکر فارغ, اور کوئی خدمت. لیکن یہ مسائل تو حل ہو گئے نا. دیکھیے, ہاں طلعت صاحب کے لیے حل ہو گئے, کیونکہ جو ڈالر ہے وہ کہاں پہنچ گیا, مہنگائی کہاں پہنچ گئی, اکانومی کہاں پہنچ گئی, جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا. وہ تو ایسے ہوا نا جا کے. تو طلعت صاحب کو جو باقی چیزیں تھی وہ بڑی اچھی نظر آ رہی تھی. اب مریم نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, اب طلعت صاحب کو مسائل نظر نہیں آتے. اب طلعت صاحب کو عمران خان کے کیسز اور فیض حمید نظر آتا. فیض حمید پہ بات کر لیں گے, فیض حمید کے علاوہ عمران خان پہ بات کر لیں گے. اب عوامی مسائل ان کی ترجیح نہیں ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.